أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام حضرات علماء کرام بالخصوص عزت و مسند کی عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ گر صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آستانہ نور پہ مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے اور اللہ کے پاک باز بندوں کی چوکھٹ اور ان کے در کی حاضری یقیناً باطن کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے. جہاں اہل اللہ موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہاں جانے والا محروم نہیں رہتا. لا یشقی جلیسہم اس پہ شاہد عادل ہے. اور اللہ جل شانہ کے ذکر سے جن لوگوں کے سینے آباد ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. آج دنیا پہ کتنے لوگ موجود ہیں جو چلنے پھرنے کے باوجود مردہ ہیں اور یہ لوگ سینکڑوں برس بیت چکنے کے باوجود بھی قبر میں اتر کے بھی زندہ ہیں. میں ایک دن ایک قبرستان میں گیا تو وہاں ایک قبر کے اوپر لکھا تھا سابقہ چیئرمین. وہ اس علاقے کا چیئرمین تھا، فوت ہوا، قبر بنی تو کتبے پہ یہ بات لکھ دی گئی. تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یہ دنیا کے عہدے ہیں
جو مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ آج کا چیئرمین مرنے کے بعد سابقہ ہو جاتا ہے، آج کا ایم پی اے مرنے کے بعد سابقہ ایم پی اے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ولی قبر میں جا کر بھی سابقہ ولی نہیں ہوتا، وہ قبر سے باہر بھی ولی ہوتا ہے اور قبر کے اندر بھی ولی ہوتا ہے۔ یہ ایسی بادشاہی ہے جو چھنتی نہیں ہے۔ باقی تخت و تاج، باقی عزتیں، باقی عہدے، باقی مناصب، باقی جتنے بھی وقار ہیں وہ چھن جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اچھے اعمال کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط ہے کہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ایسی زندگی دے دیتے ہیں جو ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں، دماغوں میں خوشبو بن کے آباد رہتے ہیں، صدیوں کے فاصلے بھی ان کی یادوں کے چراغ مدھم نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ لاہور جائیں تو کہ اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، بر صغیر کا وہ مطلق العنان حکمران جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر تھی، بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ لٹکتا ہوتا اور ملکہ نور جہاں پیچھے بیٹھتے، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا، جس کے اشارے سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے۔ اس ملکہ نور جہاں کا مقبرہ بھی بالکل بادشاہ کے ساتھ ہے، وہاں دن کو چلے جائیں، رات کو گرمی میں یا سردی میں، چھٹی کے دن یا ورکنگ ڈے، آپ کو وہاں حسرتیں برستی نظر آئیں، جانوروں کی بیٹیں پڑی ہوئی دیکھیں گے آپ ان کی قبروں پہ، بلکہ ان کی ایک بیٹی تھی زیب النساء، اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے، ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلائے گا اور کس نے پھول ڈالنے، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں، نہ کسی پروانے نے پر جلانے۔ یہ جو بر صغیر کے مطلق العنان حکمران تھے، اس وقت بر صغیر میں افغانستان بھی، ہندوستان بھی، یہ جو 22 صوبوں پر مشتمل ہے، یہ پاکستان، کشمیر، انڈونیشیا جو ہے وہ بنگلہ دیش، اور یہ سری لنکا، برما تک جو ہے علاقہ جو تھا وہ بر صغیر میں شامل تھا، اور اس اتنی بڑی سلطنت کا، اتنی بڑی راجدھانی کا حکمران آج اس کی قبر پہ حسرتیں برس رہی ہے، اور مرنے کے بعد لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، آج غریب بنے بیٹھے ہیں۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنا رہا ہوں، اور راوی کا پل پار کر جائیں، وہاں ایک فقیر کا ڈیرا ہے، اس دھرتی پر جس کی ایک مرلہ زمین بھی ملک نہیں تھی، وہ گلیم پوش فقیر آج وہاں دن کو چلے جائیں، شام کو چلے جائیں، ایک تو ہجوم پائیں گے، اور یہاں لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لوح مزار پہ لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ یہ زندگی ہے نا، یہ پاکستان میں کتنے عرصے سے بزرگوں سے دور ہٹانے کے لیے تحریکات چل رہی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بر صغیر پاک و ہند کا مزاج یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں بزرگان دین اسلام لے کر آئے ہیں، اس لیے اس ملک کے اندر جب کوئی انقلاب بپا ہوگا تو وہ خانقاہوں سے ہی اٹھے گا۔ اس ملک کے، اس دھرتی کے خمیر میں یہ بات شامل ہے، اس لیے اگر کوشش اس نہج پہ ہو تو پھر ہم اپنے سفر کو جلد طے کر سکتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کے دلوں سے ان بزرگوں کی محبتیں نکالنے کے لیے ہر دور میں کوشش ہوئی، پورا سال محنت ہوتی ہے، بہت زیادہ لٹریچر چھپتا ہے، اور بہت زیادہ سرمایہ لگایا جاتا ہے کہ لوگ بزرگوں کے ڈیروں پہ نہ آئیں۔ لاہور میں صرف ایک داتا صاحب کی چوکھٹ سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا،
لیکن جب سال کے وہ لمحے آتے ہیں جب حضرت داتا کا عرس بپا ہوتا ہے تو پورا لاہور نہیں پورا پنجاب امٹ کے آ جاتا ہے. وہ ساری تحریریں ناکام ہو جاتی ہیں, سارے فلسفے ختم ہو جاتے ہیں, ساری محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اسی طرح پاکستان کے کوچہ و عرض میں جو ہے وہ کوچہ و بازار میں طول و عرض میں جتنے بھی دربار ہیں ان کا حال دیکھیں. اب یہاں رات کا پچھلا پہر ہو رہا ہے لیکن ہجوم عاشقاں اسی طرح ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا, ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے, کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو یہ رونقیں ماند نہیں پڑ سکتی. اب بڑی کوشش کی, بڑے فلسفے بھگارے گئے, بہت لٹریچر چھاپا گیا, بہت دھومے دار تقریریں کی گئیں, انہیں شرک کے اڈے قرار دیا گیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رجحان قلب ان فقیروں کی چوکھٹ سے ہٹا نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا, میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو, کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. تو ان چوکھٹوں پر لوگوں کو ان دروازوں سے دور ہٹایا نہیں گیا, لیکن ایک نیا منصوبہ تراشا گیا اور خود کش بمبار درباروں میں داخل کیے گئے تاکہ لوگ سہم کے ڈر کر کے لوگ درباروں سے دور ہٹ جائیں. لیکن یہ کتنی دل آویز کہانی ہے, میں آپ کی اس پہ توجہ چاہوں گا. کیونکہ فطرت لالے کی خود بخود حنا بندی کرتی ہے, لوگوں کی کاوشیں بیکار ہوگی. یہ ان کا ایک آخری بار تھا کہ بزرگوں کے درباروں میں گھس جاؤ اور سلام کرنے والے لوگوں پر جو ہے وہ بم پھٹا دو, تو پھر لوگ ان آستانوں سے جو کہ امن کی آماج گاہیں ہیں دور ہٹ جائیں گے کہ یہاں بھی موت رقص کر رہی ہے. لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے دربار پر دھماکہ ہوا. اس سے تھوڑا عرصہ قبل مون مارکیٹ میں دھماکہ ہوا تھا اور وہاں انسانوں کے پرخچے دیواروں سے چپک گئے. پورا 1 مہینہ مون مارکیٹ میں کوئی گاہک نہیں گیا تھا. حکومت نے معقول سیکورٹی کا انتظام کیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو خوف آتا تھا. پورا 1 مہینہ کوشش کی گئی, ماحول دیا گیا, لیکن لوگ جو ہیں وہ ادھر رخ نہیں کرتے تھے کہ وہ تصور جو ہے وہ ذہن میں آتا تھا. مون مارکیٹ میں حملہ ہوا, پورا مہینہ گاہک نہیں گیا, اس نے رخ نہیں کیا, اور داتا صاحب کی چوکھٹ پہ حملہ ہوا. خیال یہ تھا کہ یہاں بھی لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن تاریخ پڑھیں, حضرت داتا صاحب کے دربار کی ویڈیوز موجود ہیں, آپ دیکھیں کہ ساری رات داتا صاحب کی چوکھٹ سے اور ان کے صحن کے احاطے سے لاشیں اٹھائی جاتی رہیں. سحری وقت کے قریب جا کے فرش کو دھویا گیا, اور جب فرش صاف ہوا ساتھ ہی مسجد میں اذان کی آواز پکاری گئی. جب فجر کی نماز ہوئی پورا حال نمازیوں سے بھرا ہوا تھا. یہ ہے بانک پن, یہ ہے زندگی, یہ ہے زندگی کا اجالا, یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا, تمہیں ابدی اور سرمدی زندگی دوں گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, تمہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور. لارڈ کرزن جو کہ وائسرائے ہند رہا ہے, جب یہاں سے تقسیم کے بعد واپس چلے گئے تو وائسرائے ہند نے جا کر اپنی یادداشتیں مرتب کی, اور اس نے اپنی یادداشتوں میں یہ بات لکھی. اس نے کہا, میں نے ایک عجب تماشا دیکھا ہندوستان میں. پوچھا کیا؟ کہا کہ ہندوستان میں میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے. میں نے ایک قبر کو دیکھا ہے کہ وہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے. تو یہ ہے زندگی, اور یہ ہے بانک پن, اور یہ ہے میرے رب کا وعدہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا, اس کو ابدی اور سرمدی زندگی عطا فرماتا. اسی لیے فرمایا گیا, اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور, جب تم امور میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور کی قبروں پہ چلا جاؤ, اللہ والوں کے مزارات پہ چلے جاؤ, پھر تمہیں وہاں جو ہے وہ سکون اور طمانینت کی دولت موجود نصیب ہوگی. آج ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے, سکون اور طمانینت چاہتا ہے, مجھے کوئی آرام کا لمحہ بھی تو ملے. ہر وقت مصیبتیں جو ہے وہ میرے اعصاب کو شل کر رہی ہیں. تو میں آپ کو یہ نسخہ بتاتا ہوں, اگر مصیبتیں ہجوم کر کے آ جائیں اور مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو, ان اللہ والوں کی چوکھٹوں پہ آ کے بیٹھ جایا کرو, دل کا قرار نصیب ہو جائے گا. ان کی قبریں وہ اجالے دیتی ہیں
جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ زندہ چلتے پھرتے لوگ وہ روشنی نہیں بانٹتے جو ان کی قبریں اجالے بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے میرے رب کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، قلب کی طمانینت اور سکون کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سورت کی تلاوت کی ہے، سورۃ العصر کی، اور میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس وقت کو تھوڑے سے وقت میں اس پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے ان کو سماعت کریں گے، چونکہ اہل اللہ کے مزارات پر روح کی غذا ملتی ہے اور یہاں زندگی کا کرینہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ انسانوں کو بدل کے نور کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں، اور یہ کتاب رحمت قرآن مجید اس کی تعلیمات سے لوگوں کے دل کو اور لوگوں کے باطن کو اجلا اور صاف کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس سورت کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں۔ انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عصر کی قسم فرمائی۔ اس پر امام راضی جیسے شخص نے 4 قول بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ چونکہ اس زمانے نے انسان کو خسارے میں جاتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے تاج پھٹتے ہوئے دیکھے، بڑے بڑے لوگوں کی بساتیں الٹتی ہوئی اس زمانے نے دیکھی۔ آپ تاریخ پڑھیں، جن کا طوطی بولتا تھا جن کا نام بھی یاد نہیں زمانے، کہاں گئے فرعون مصر، کہاں گئے تغلق و ایبک، کہاں گئے جو ہیں وہ بڑے بڑے خاقان اور بڑے بڑے رومی شہنشاہ۔ وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو اس وقت کا سپرمین، اس دور کا اوباما کہہ لیں، اس دور کا حکمران، رومی سپر پاور کا حکمران، آج زمانے کو اس کا نام بھی یاد نہیں، اور بلال حبشی جو حضور سے جڑ گئے ان کا نام آج بھی ممبروں پہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو پھر بقا تو یہاں ہے نا، وہاں تو فنا ہی فنا ہے نا۔ تو کہا اس زمانے نے انسانیت کے قافلے کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے زمانے کی قسم فرمائی۔ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی ہے ایران پر، ایک خاندان نے 3150 سال حکومت کی۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 3 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگ جاتی ہے، وہاں 31.5 سال نہیں، 3150 سال ایک خاندان نے حکومت کی۔ 150 حکمران یکے بعد دیگر اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوتے رہے، لیکن آج دنیا کو آل ساسان کا نام بھی یاد نہیں ہے، ان 150 حکمرانوں کے ناموں کی فہرست بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کے اوپر جو اللہ سے کٹ جائے اور اپنے رب سے تعلق نہ جوڑے، اس کی بربادی اور اس کا خسارہ۔ کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے یار، ہم سکے عزیزوں کو نہیں یاد رکھ پاتے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہیں، لیکن یہ لوگ ہیں جن کے مزار بھی پرانے نہیں ہوتے اور عقیدت مندوں کے لیے پھول بھی کبھی مہنگے نہیں ہوئے۔ محبتوں کے سلسلے ہیں کہ جاری ہیں۔ تو کہا عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے جس نے انسانیت کی فنا کو دیکھا ہے۔ دوسرا معنی امام راضی فرماتے ہیں عصر سے مراد وقت عصر ہے، کیونکہ جب سورج عصر کے وقت چلا جاتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح سورج تیزی سے ڈوب رہا ہے اور عصر کے وقت پہ پہنچ گیا ہے، تیری زندگی بھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح ہے اور تو بھی بہت جلد موت کی گھاٹ اترنے والا ہے۔ اس لیے میاں صاحب بولتے ہیں ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا، تیری زندگی بھی فنا کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور انسان خسارے میں۔ تیسرا معنی امام راضی نے اس کا یہ کیا کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، کیونکہ یہ کاروبار میں مشغولیت کا وقت ہے، کاروبار سمیٹنا بھی ہے، گاہک کا زور بھی ہے، بہت ساروں کی نماز عصر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز ادا بھی کر لیتا ہے تو کم از کم اس کو اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ بہت جلدی کر لیتا ہے،
لہٰذا وہ اپنے اس دھیان میں اپنی اس حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اپنے اس اصل نفع کا نقصان کر جاتا ہے، تو انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے نماز عصر کی۔ چوتھا معنی جس کو امام رازی نے بیان بھی کیا اور یہاں لذت بھی لی، اور میں بھی جب یہ معنی بیان کروں گا تو آپ کو بھی سرور آئے گا، کیونکہ آپ سنی ہیں، اور سنی کو تو ٹھنڈی اس وقت پڑتی ہے جب حضور کا نام آئے نا۔ تو کہا عصر کا چوتھا معنی زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ خاص حضور کا زمانہ ہے۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کے حسن کی کہ انسان خسارے میں، یعنی زمانے کے حسن کی قسم، اور وہ زمانہ تیرا زمانہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی خسارے سے بچنا چاہے گا تو محبوب تیرے زمانے سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ بلکہ خود فرمایا خیر القرون کرنی، یا رسول اللہ، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر جو اس سے جڑ گیا، پھر جو اس سے جڑ گیا۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کر کے کہا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے، الٹا تو اس کو 2 روپے کی بیچ رہا ہے۔ کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی ہے۔ کہا وجہ کیا ہے، یہ باسی روٹی تازہ روٹی کی نسبت مہنگی کیوں ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ اس نے کہا یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ اچھا انسان خسارہ ویسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، کہاں گھاس پھونس کی جھوپڑیاں اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے روز ہر شخص کے لیے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں، کہاں پھٹے پرانے کپڑے اور کہاں اتنے لباس کے بدلنے کی باری نہیں آتی۔ انسان کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریاں میں ہوں، میں تو زمین کو گلوبل ولیج بنا لیا کائنات کو، میں تو زمین کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا، میں تو دھرتی کی تنابیں تھام چکا ہوں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں۔ انسان خسارہ مانتا نہیں، اور اللہ محبوب کے زمانے کی قسم فرما کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں۔ تو اس کا جواب مفسرین نے بڑا خوبصورت دیا۔ وہ فرماتے ہیں خسارہ یہ نہیں ہے، حیوانیت کا خسارہ نہیں ہے، خسارہ انسانیت کا ہے۔ اگر انسان ہوا کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ اگر وہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا، یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اترتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ ہمدردی، ایثار، مروت، محبت، اقدار عالیہ، اخلاق حسنہ۔ اور یہ تو برباد ہو رہے ہیں۔ کیا بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوں کی گھڑیاں نہیں اتارنے لگ جاتے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو پھر بتائیے انسان خسارے میں ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کے انسان خسارے میں ہے۔ اگر خسارے سے بچا ہوا انسان دیکھنا ہے تو تیرے زمانے میں آنا ہوگا، کیونکہ آج کے دور کا انسان تو دہشت گرد ہے، آج کے انسان کا دور تو خود کش بمبار ہے، آج کے دور کا انسان تو ڈرون حملے کرتا ہے۔ لیکن اگر پلٹ کے محبوب کے زمانے میں جاؤ گے تو تمہیں ابو بکر و عمر جیسے انسان ملیں گے، عثمان و علی جیسے انسان ملیں گے، بلال حبشی جیسے اور سلمان فارسی جیسے انسان ملیں گے۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کے حسن کی انسان خسارے میں ہے۔ بات لمبی نہ ہو، خسارے کا ایک اور پہلو جس کو شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خسارے کا یہ انداز بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے، سمجھتا وہ یہ ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو جہاں اشارے لگے ہوں گاڑی رکتی ہے اور گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو کام بہت جلد زیرو تک آ جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی الٹی چل رہی ہے اور ہم بہت جلد زیرو تک پہنچنے والے ہیں۔
ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سمرقند کے بازار میں گیا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، وہ سمرقند کے بازار میں اس زمانے میں پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، او میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے برف نہ خریدی میں نے کمائی کیا کرنی ہے، جو پیسے لگے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، کوئی اور چیز بیچتے ہیں، گاہک آج نہیں آئے گا تو کل لے لے گا، ہو سکتا ہے کل دوانے مہنگا بک جائے، لیکن برف ایک ایسا سودا ہے اگر آج گاہک نہ آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی، تو کمائی کیا کرنی ہے؟ جو پیسے لگائے ہیں، جو راس المال ہے وہ بھی لٹ جائے گا۔ تو وہ دعائی دیتا تھا جانے والوں کو، ارحموا من یذوب راس مالہ، او جانے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے برف نہ خریدی میں نے کمائی کیا کرنی ہے، جو پیسے لگائے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میں رک گیا اور میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے قطرہ قطرہ، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر آج تو اس برف کو بیچ لے اور 4 آنے بچ جاتے ہیں، اور اگر میں سانسوں کے بدلے نیکیاں لے لوں تو زندگی میری کام آگی، ورنہ زندگی برباد ہو رہی ہے اور میرا راس المال لٹ رہا ہے۔ یہ خسارے کا ایک پہلو ہے۔ خسارے کا ایک تیسرا پہلو دیکھیے، ایک مفسر کہتا ہے کہ خسارے کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسے دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن توجہ مجھے آپ کی چاہیے۔ مثال اس کی دیتا ہے کہ چاند میں چاندنی ہے، خوشبو نہیں ہے۔ اب چاند کہتا ہے کہ میں خوشبو کے خسارے میں۔ پھول کہتے ہیں کہ ہمارے دامن میں خوشبو تو ہے لیکن اندھیرے میں رکھ کے روشنی نہیں کی جا سکتی، چراغاں نہیں ہو سکتا، ہم روشنی کے خسارے میں۔ اسی طرح بلبل کہتے ہیں میری آواز میں تو تاثیر ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے۔ اور مور کہتا ہے میرا رنگ تو بڑا سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے۔ ہر شے کو کوئی نہ کوئی، انسانوں میں دیکھ لیں، ایک بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن اب میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں رہی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا، اپنے جل جانے کا بھی اندیشہ نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ آج تو کوٹھی بنا کر بھی سکون نہیں نہ ملتا۔ وہ زمانہ بچپن کا آپ کو یاد ہوگا کہ گلی میں کوئی ریت پھینک جائے تو بچہ پاؤں پہ تھپک کر کے ایک چھوٹا سا گھروندا بنا لیتا ہے، پھر ہولے سے پاؤں کھینچ لیتا ہے۔ اگر وہ گھروندا بچ جائے نا تو پھر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج کوٹھیاں بنا کر بھی وہ مسرت نہیں ملتی جو بچپن میں دن میں کئی مرتبہ وہ گھروندا بنا کے ملتی ہے۔ تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے۔ آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بےتاب ہے، کیسا زمانہ تھا، بچپن میں خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا، مجھے اقبال کہتا ہے کہ کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تھا، بچہ اس سے بھی لطف کشید کرتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں بہلاتے۔ تو ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ اس طرح ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے۔ پھر خود ہی کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ کوئی ایسی ذات دیکھیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے اور سارا بانکپن ایک ذات میں، اور سارا حسن اور سارا جمال ایک چیز میں دیکھنے کا شوق آ جائے، تو وہ کہتا آؤ پھر مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ اللہ نے ایک محمد ایسا بنا دیا جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال دیکھا ہوگا،
تم نے بزم کواکب سے چھنتے ہوئے نور کو دیکھا ہوگا، تم نے ساون کے موسم میں بادلوں کی قطاریں بھی دیکھی ہوں گی اور اس سرمائی بادلوں کو نچڑتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، اس کی رمجم برستی برکھا کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، تم نے پربتوں کی قطاروں پہ اگے ہوئے درختوں کا جمال بھی دیکھا ہوگا، تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنے اور بہتی ہوئی ندیوں کا جمال بھی دیکھا ہوگا، لیکن تمہیں اگر شوق ہو کہ سارے حسن ایک پیکر میں جمع ہو تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے میں نے صرف ایک محمد بنا دیا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ اب خسارے سے انسان بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ الا الذین آمنوا، پہلی بات ایمان کی دولت۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان حضور سے تمسک کا نام ہے۔ الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے شرح قائد میں یہی تعریف لکھی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ سادہ لفظوں میں وابستہ ہونے کا نام ایمان، حضور کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کا نام، جو لائے اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اچھا، وہ پرانے زمانے میں وہ چکی کے ذریعے آٹا پیستے تھے، جو پرانے بزرگ ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی، جو نسل نو ہے شاید انہوں نے نہ دیکھی ہو، اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، اور درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جس میں کلی ہوتی ہے، اور اس میں خالی جگہ میں دانے ڈالتے ہیں، اور پھر جب چکی کو گھماتے ہیں جو دانے اس کلی کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا، اسے ہی نجات ملے گی جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ یہ ہے ایمان کا مفہوم۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ جاننے کو تو مکھی بھی جانتے یہ پھول کھلا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ رقص بسمل کے تماشے تو بلبل ہی کرتی ہے نا۔ جاننے کو تو جو ہے وہ دوسرے کیڑے مکوڑے بھی جانتے ہیں یہ شمع جل رہی ہے، لیکن پر تو پروانہ ہی جلاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ان کفار مکہ کے بارے میں بھی کہا اور اہل کتاب کے بارے میں بھی کہا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو یوں جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا جاتا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ وہی رسول ہے جس کا وعدہ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں تھے، کیونکہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور مانا کس طرح جائے؟ جس طرح پھول کو بلبل مانتے، جس طرح پروانہ شمع کو مانتا ہے، تو ایمان اذعان کا نام، قلبی لگاؤ کا نام، سادے لفظوں میں کہہ لیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی اور روحی تعلق کا نام ایمان ہے۔ حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور اس دنیا پر سب سے قیمتی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان۔ قیامت کے دن ایک مومن کو سب سے بڑی دولت جو ملے گی وہ ہوگا دیدار الہی، اور اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو ودیت کی گئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی کہ جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کا دامن ہے، جو اہل ایمان ہے۔ دوسری بات وعامل الصالحات، اعمال صالحات، اچھے اعمال۔ ایمان دعویٰ ہے، اعمال اس کی دلیل ہے۔ ایمان اگر درخت ہے تو اعمال اس کا پھل ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کے کہ ہم مسلمان ہیں فارغ ہو جانا چاہتے ہیں، اور عمل کی زندگی سے ہم گریزاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا درس دیا ہے۔ پہلی چیز ایمان، ایمان کے بعد دوسری چیز اعمال صالحہ۔ ایک مومن کی پہچان اعمال صالحہ سے۔ میرے استاذ المکرم ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ بیرون ملک جاؤ تو پاسپورٹ پیش کرتے پھر یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ایسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پوچھنا پڑے اور تم کو بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری وضاقتہ، انداز زندگی، طرز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لو کہ دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان کے بعد جو دوسری چیز میرے رب نے بیان فرمائی ہے وہ اعمال صالحہ۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے بعد فارغ ہو جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہ تھوڑا احسان کیا کہ کلمہ پڑھ لیا، نہیں،
یہ تو داخلہ ہے، آپ کالج میں جاتے ہیں داخلہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. یہ اسلام میں داخلہ ہے. آگے اعمال صالحہ سے آپ محنت کریں گے اور کامیابی اور بامرادی کی منزل پائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ متصل جس چیز کا درس دیا وہ اعمال صالحہ، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کو حاصل کرنے کے لیے ان پاک باز لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور ان کی صحبت ہمیں اکثیر بناتی ہے اور ہمیں عمل کی ترغیب نصیب ہوتی ہے. کہنے کو تو سارے مسلمان، لیکن جب اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو پھر انہیں عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اگر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تو پھر سوچیں کہ آنے کا فائدہ کیا. اگر ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک اپنے اندر تبدیلی نہ پائیں اور بار بار حاضر ہوتے ہیں اور فائدہ محسوس نہ کریں تو پھر سوچیں کہ ہم کیا صرف ایک رسم نبھانے آتے ہیں؟ نہیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اعمال صالحہ کا حسن اور زیور اکٹھا کریں جو مومن کی زندگی کا سرمایہ حیات ہے. اور مومن کو یہی درس دیا گیا ہے، ایمان کے بعد دوسری چیز اعمال صالحہ. گو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے سے ہم جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں، اس میں یہ دولت بہت کم رہ گئی اور مفقود کے درجے تک پہنچ گئی. اور حضور علیہ السلام نے اس زمانے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا: لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. کیا وہ دور جس دور کی نشاندہی کی گئی ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ امام غزالی تو تقریباً 1000 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ جس دور کی حضور نے نشاندہی کی تھی وہ میرا دور ہے. اور آج جس دور کو ہم گزار رہے ہیں یقیناً ہر طرف بے عملی اور بد عملی کی یہ جو ہے وہ ایک کیفیت طاری ہے. آستانوں پہ آنے والوں، یہاں آ کر کے عمل کا سرمایہ اکٹھا کرو اور سچی توبہ کر کے واپس پلٹا کرو، جو کہ مقصود ہے ایک مومن کا. تیسری چیز جو میرے رب نے بیان فرمائی، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، ایمان کے بعد اعمال صالحہ اور اس کے بعد حق کی وصیت. یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو مومن کو دیا گیا. اس پر امام قرطبی نے 3 معنی بیان فرمائے. حق سے مراد توحید ہے، حق سے مراد اسلام ہے، اور حق سے مراد قرآن ہے. یہ 3 چیزیں، ان کی وصیت، اس پیغام کا ابلاغ اور کتاب رحمت کا نور گھر گھر پھیلانے کا یہ مومن کی ذمہ داری. چوتھی چیز، وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے 2 معروف معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو شدائد، مشکلات، تکالیف آ جائیں ان پہ صبر کیا جائے، کیونکہ زندگی نام ہی نشیب و فراز کا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا. زندگی کے اندر اگر یہ سب کچھ برداشت کرنے کا بندہ حوصلہ پائے گا تو زندگی کا حسن نصیب ہو جائے گا، ورنہ ہر وقت تکلیف میں رہے گا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا: اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. غم کی تعریف کیا ہے؟ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ چاہتا ہے بارش برسائے، بندہ چاہتا ہے نہ برسے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن یہ بے چین ہوئے گا کہ یہ کیا ہو گیا. اس لیے جب کوئی شخص اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے تو پھر غم نہیں رہتا، وہ بھی خوشیوں کا سانچہ بن جاتا ہے. اور یہاں میاں محمد بخش حرف کڑی کا لہجہ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا: دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو پھر انسان کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں بن جاتا، وہی سامان راحت بن جاتا. یہ ایک مفہوم ہے وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. اور دوسرا مفہوم جس پہ چند لمحے میں آپ سے مخاطب رہنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. دین کے راستے کے اندر جو شدائد اور تکالیف اور آلام اور مصائب آئیں ان کو جھیلنے کا نام جو ہے وہ صبر ہے. یہ امام قرطبی نے دوسرا معنی بیان کیا ہے، اور یہی میری آج کی اس گفتگو کا نقطہ انجام اور نقطہ آخر ہے. اور اسی پر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ کا مفہوم یہ ہے کہ راہ حق میں جب انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو تکالیف آتی ہیں، اس کو مصائب اور مسائل سامنا کرتے ہیں. ان سے اگر وہ ٹکرا جائے اور
اپنے راستے کو نہ چھوڑے، تو یہ ہے اہل ایمان کو درس دیا گیا، اور یہ ہے وتواصوا بالصبر۔ اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں تو کوئی تکلیف ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ آج کل ایک لفظ آپ کو سننے کو ملتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج کل یہ بات سننے کو ملتی ہے، جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ بات بطور فیشن کی جا رہی ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر گن مین کھڑا ہے، اندر موسم کے مطابق گرم یا سرد پانی دستیاب ہے، اندر ٹھنڈی ہوائیں ہیں، مخملی مسلے بچھے ہوئے ہیں، قالین پہ پیشانی پہ مخملی مسلوں پہ سجدہ کرنے والا بڑے فیشن سے کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں، میاں تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جس نے تپتی ہوئی ریت پہ پیشانی رکھی اور احد احد کے نغمے پکارے، اس نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ جس نے مشکل کاٹی اس نے نہیں کہا تھا۔ گلے میں رسیاں ڈالی گئی اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی، تپتے ہوئے کوئلے زبان پہ رکھے گئے، چکیاں پسوائی گئی، میخیں ٹھونکی گئی اور رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، لیکن بلال کیا ہے احد احد پکارتا۔ اچھا امیہ کوڑے مار رہا ہے اور بلال مسکرا رہے ہیں۔ گزرتا گزرتا کوئی شخص رکا اور بلال سے کہا یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں کوڑے مارتا تم آگے سے روتے ہو؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت بلال نے کہا میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن اور پیالہ خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ کچا تو نہیں رہ گیا، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، چمڑی ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ محبت تو اسے کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا مشکل ہے، میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ یہ ایک تماشے کے طور پہ کہا جائے، ایک فیشن کے طور پہ کہا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ مشکل ہو بھی تو ہمارے ساتھ پاس کوئی دوسرا آپشن ہی موجود نہیں ہے۔ مشکل ہو بھی تو پھر بھی یہی راہ ہے، لیکن مشکل تو ہے ہی نہیں۔ مشکل کاٹنے والے کاٹ گئے، جن کی ٹانگیں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر کے اونٹ مخالف سمت بڑھا دیے گئے۔ کیا تاریخ میں ہم وہ واقعہ بھول سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کی دونوں ٹانگوں سے اونٹ باندھے گئے، اونٹوں کی سمت بھی الٹ ہے، اور پھر کہا منحرف ہو جا دین سے ورنہ اونٹوں کو ہانکا لگا دیں۔ اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا، بدن چرا، سرخ سرخ قطرے گرے، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا۔ یہ تھا جمال زندگی کا، یہ تھا حسن زندگی کا۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے، حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، کافروں کے جبر و جور و ظلم کی کہانی سنائی تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے۔ فرمایا خباب ان کی تکالیف سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن چھید دیے گئے، بوٹیاں نوچ لی گئیں، پھر بھی انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ تو راستہ اتنا جو ہے وہ کٹھن راستہ ہے، اس راستے میں تکالیف، شدائد، مصائب، آلام، دکھ، اذیتیں سب کچھ آئیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافقات کے جکڑ، طوفان، جو کچھ آئے برداشت کرنا ہے، زبان سے اف بھی نہیں کرنی، پھر منزل ملتی ہے۔ اور ہمیں کچھ ہوا بھی نہیں ہے اور شور کر رہے ہیں کہ جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل ہو بھی تو اور ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ یار میں پرانی بات نہیں کرتا، ابھی 100 سال ہوا ہے، علامہ اقبال نے نظم کیا اس لڑکی کی کہانی کو۔ یہ ایران کے اندر طاہرہ نامی اس عورت کا ذکر اقبال نے اپنے کلام میں کیا، جس کو پکڑ کر کے ایک کنویں کے کنارے پہ لے آیا اور جلادوں نے کہا کہ اپنے نظریے سے منحرف ہو جا ورنہ اس اندھے کنویں میں تجھے پھینک دیں گے۔ اس کے سامنے سانپوں کے ٹوکرے بھی اس کنویں کے اندر پھینکے، کہا یہ بہت پرانا کنواں ہے، اس کے اندر پہلے بڑے اژدہا موجود ہیں، لیکن تیرے سامنے اس لیے پھینکے کہ تجھے اور یقین ہو جائے، اور بچھوؤں کے ٹوکرے پھینکے، کہا کہ اب اپنے نظریے سے منحرف ہو جا ورنہ تجھے اس کنویں میں پھینک دیں گے۔ اس عورت نے کہا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں آج تھوڑی تھوڑی بات پہ شکوے کی زبان ہم کھول لیتے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں جی آج کل بڑا مشکل ہے جو ہے وہ دین پہ چلنا، یہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں، مولویوں نے سختی بنائی ہوئی ہے، جس طرح کوئی چاہے زندگی گزارے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ذرا دیکھیں کہانی،
اس عورت کو اس اندھے کنویں کے کنارے پہ کھڑا کیا گیا، ٹوکرے پھینکے گئے، بچھو اور سانپوں کے کہا اس کنویں میں پھینک دیں گے، منحرف ہو جا اپنے نظریے سے۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، ایک رات کی مہلت دے دی۔ ساری رات گزری، صبح دوبارہ اس کو اٹھا کے اس اندھے کنویں کے کنارے پہ لے آیا اور اس عورت سے کہا کہ بتا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا پھینک دو۔ اس نے کہا رات تو نے سوچا نہیں؟ کہا میں نے سوچنے کے لیے رات نہیں مانگی تھی، رب کو منانے کے لیے مانگی تھی۔ میں نے عرض کی تھی مالک عورت ہوں، کمزور ذات ہوں، جب مجھے کنویں میں پھینکیں گے اور یہ سانپ میرے بدن سے لپٹ جائیں گے اور میری بوٹیاں نوچیں گے اور میری بوٹیاں توڑیں گے، عورت ہوں چیخوں گی، یہ باہر کھڑے ہنسیں گے اور میری بے بسی کا تماشا بنائیں گے۔ میرے مالک اپنی بندی کو اتنی طاقت دے دے وہ سانپ توڑ توڑ کے کھا بھی جائیں، یہ میری سسکی بھی نہ سننے پائیں۔ یہ ہے جرأت۔ پاکستان میں ایک سال میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 لوگ مرزئی ہو رہے ہیں، بیرون ملک جانے کے چکر میں ٹگوں پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں۔ دین اتنا ہی سستا ہو گیا، اتنا ہی سودا جو ہے وہ عرضہ ہو گیا۔ میں ابھی کسی جگہ پہ اس سے پہلے کہہ رہا تھا، آج یہ بات کہی جاتی ہے جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آج میٹرک پڑھے بچے بھی اپنی گلی میں سکول کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سکول کے اندر ایک باقاعدہ یونیفارم دیا جاتا ہے، ٹائی اس رنگ کی ہوگی، شرٹ اس رنگ کی ہوگی، پینٹ اس رنگ کی ہوگی اور بوٹ اس طرح کے ہوں گے، کیپ اس طرح کی ہوگی، گرمیوں میں لباس یہ ہوگا، سردیوں میں لباس یہ ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں ٹوکا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں پر یہ قدغن لگائی جا رہی ہے، ان کو ایک لباس میں ملبوس کر کے ان کی آزادی چھینی جا رہی ہے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر اعتراض کوئی کرے لوگ کہیں او میاں ان کا یونیفارم ہے، ایک سکول ہے، ایک نظام ہے۔ یار ایک پرائمری سکول کا بھی یونیفارم ہے تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ کوئی جو مرضی اپناتا پھرے۔ اپنے چہرے کو حضور کی سنت کے نور سے منور کرو، اپنے سروں پہ حضور کی سنت کی دستار یا ٹوپی سجاؤ۔ میرے استاد کا پھر وہ قول آپ کے سامنے رکھوں، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، کسی کو بتانا نہ پڑے، نہ تمہیں بتانا پڑے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کہیں یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، تمہارا چہرہ ہی بتائے کہ یہ علی پور کا ماننے والا ہے، تمہاری صورت ہی بتائے کہ یہ اولیاء کا خادم اور نوکر ہے۔ اس لیے اپنے انداز زندگی کو بدلو، یہ نہیں سال کے بعد آئے اور چلے گئے، یہ اپنی زندگی کا یہ ڈھب نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو، بزرگوں کی صحبت پہ آئے، ان لوگوں کے وجود کو غنیمت سمجھو، یہ قبریں، یہ دربار، ان کو غنیمت سمجھو، یہاں آ کے اخذ فیض کرو، یہاں سے روشنی لو۔ اتنی روشنیوں اور اتنے اجالوں کے باوجود بھی اگر کوئی اندھیروں میں رہ جائے تو بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ فیضان بانٹتے ہیں آستانے، یہ روشنیاں دیتے ہیں، یہ اجالے دیتے ہیں زمانے کو۔ اپنا سینہ دل، اپنا سینہ کھول کے رکھو اور اپنے ظرف جو ہے وہ دل کو کشادہ کر کے رکھو اور اپنے انداز زندگی حضور کے طرز زندگی کے مطابق بناؤ۔ راہ حق میں تکلیف آ بھی جائے تو برداشت کرو، اور آنے والے حالات بتلا رہے ہیں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ایک مشکل ترین دور میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور جس طرح سے ملک کے حالات کا رخ بنا ہوا ہے، شاید ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ بھی جائے، لیکن اگر ایسا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا ہم اپنے دین سے، اپنے دھرم سے، اپنے عقیدے سے اور اپنے اس نظریے سے انحراف کر جائیں گے چند ٹگوں کے لیے؟ نہیں، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی قیمت میں جو کچھ بھی ادا کرنا پڑے اس کے لیے ہم نے عملی طور پہ تیار رہنا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اتنی دیر تک انسان ایمان کی لذت اور حلاوت ہی نہیں پا سکتا جب تک آگ میں جلنا اس کے لیے آسان ہو اور ایمان سے منحرف ہونا اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے۔ اور آپ کی آمین کے ساتھ آخر میں ایک دعا میں آپ کے لیے اور جو ہے وہ خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت قبلہ دعا فرمائیں گے، لیکن میں یہ صرف توجہ دلانے کے لیے آپ کی آمین کے ساتھ ایک دعا چاہوں گا۔ دعا کریں اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کو صالح، غیرت مند، باہمیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے خادم حکمران نصیب فرمائے۔ کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جان نشین دے دے، کوئی محمد بن قاسم کا جان نشین دے دے۔ اس وقت اس ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا در بانشور این ارکان سلطنت ملک را ویران شون۔ ایک اندھیر مچا ہوا ہے۔ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ ماں نے اپنی ممتا بری گودیاں سبز حلالی پرچم پہ اسی لیے نچھاور کی تھی۔ وہ زمانہ ہم نہیں بھول سکتے جب ماں کی گود سے سکھ بچہ چھینتا تھا
اور کرپان کی نوک پہ چڑھاتا تھا اور پھر اس کا پیٹ پھاڑ کر کے اس کو زمین پہ پٹک کے ڈالتا تھا. اور ماں کیا کہتی تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں چند بدماشوں کا راج ہو اور دین محمد کا مذاق اڑایا جائے؟ آج ملک کے حالات اتنے ابتر ہو گئے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی یونیورسٹی چھوڑ کر کے آتا ہے, ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد اسے فون ملتا ہے کہ اپنی بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ. کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے تن کے, بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے. اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. بالخصوص جو ہے وہ اہل سنت کے بزرگوں نے, ہمارے اولیاء نے اس پاکستان کو بنایا تھا, اور انہوں نے اس ملک اور جو ہے وہ اس وطن کو جو ہے وہ قائم کیا تھا. علی پور سے ہی وہ صدائیں اٹھی تھی کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ قائد اعظم مطالبہ جو ہے وہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں, ہم بنا کر ہی دم لیں گے. اور آج اس پاکستان پہ کڑا وقت آ گیا ہے تو ہم نے اس پاکستان کو بچانا بھی ہے, اس پاکستان کی آبرو کا پہرا بھی دینا ہے. میں نے اس دن بھی بیداری امت کانفرنس میں ایک واقعہ کہا تھا, جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک فوجی بارڈر کراس کر جاتا ہے اور ایک سکھ فیملی اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے اپنے گھر میں بند کر دیتی ہے کہ یہ کوئی سمگلر ہے, صبح اپنی ملٹری کے سپرد کریں گے. وہ کہتا ہے جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو میرے دروازے پر متحرک کھڑکی پر سایہ دکھائی دیا. میں نے اٹھ کر کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت جس کے چہرے پہ جھریاں تھیں وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی اور اس کے انداز میں کافی نفرت تھی. میں چونک کر کے اٹھ کے بیٹھ گیا تو اس نے مجھے غصے سے کہا کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں تم سمگلنگ کرو. تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں سمگلر نہیں ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ تم نے تو عزتیں لوٹی تھی, تم نے تو آبروؤں کو پامال کیا تھا. وہ زمانے ہمیں بھولے نہیں ہیں جو تم نے ظلم اور غضب ڈھائے تھے. تو اس عورت نے رو کر کے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. لیکن جب تقسیم ہند کے وقت جو لڑکیاں اٹھائی گئی تھی سکھوں نے اٹھا لی تھی, ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی, اور ان کے بچوں کی ماں ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک مسلمان ہوں اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی ہوں. میں تمہیں ایک بات بتانے آئی ہوں, اگر تم چھٹ کے کس طرح پاکستان چلے جاؤ تو وہاں کی قوم کو میرا پیغام دے دینا. اس فوجی کی زبان سے اس عورت کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں نیابت میں. اس نے کہا کہ اگر تم چھٹ کر کے پاکستان چلے جاؤ تو پاکستانیوں کو میرا پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت نہ کرنا, اس ملک سے دغا نہ کرنا, بے وفائی نہ کرنا. پاکستان اتنا مقدس ملک ہے کہ میرے بچوں اور پوتروں کو جب بخار آتا ہے میں صرف پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں, اللہ شفا عطا فرما دیتا. یہ اتنا مقدس ملک ہے, یہ اتنا معزز اور محترم ملک ہے. اس ملک کے چپے چپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آنا ہے. صحیح حدیث موجود ہیں کہ خراسان سے لوگ اٹھیں گے, پھر پاکستان سے لوگ اٹھیں گے, پھر ترکی سے اٹھیں گے, اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا یہی لوگ بلند کریں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو غزوہ ہند قرار دیا. یہ ہندوستان سے جنگ کا آغاز ہوگا. میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا, ایک نوجوان نے کہا یہ غزوہ کیسے ہوگا, یہ غزوہ کیسے ہوگا, حضور جس میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے, تو یہ تو قرب قیامت میں ہوگا. تو میں نے کہا حضور کی تائید اس میں شامل ہوگی اور حضور بنفس نفیس اس کی کمان فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں 65 کی جنگ کے اندر کچھ لوگوں نے خواب دیکھا جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, کچھ لوگوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام 5 اصحاب کے ہمراہ گنبد خضرا سے باہر نکل رہے ہیں. کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, مدد کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے. ہم نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر, آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے. یہ کیا ہماری ایئر فورس کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات ہمارے شامل ہیں. یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ ملک ٹوٹنے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے پاکستان مٹنے کے لیے نہیں, قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب اس ملک کے کوچہ و بازار میں نظام محمد کا جھنڈا ہی اونچا ہوگا. آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک, بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی, شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز, اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی.
آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔